اچھا جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قد یئس من ان یعبدہ المصلون، یعبدہ المصلون معلوم کسی کے ساتھ، شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے، من ان یعبدہ المصلون، کہ مسلمان اس کی عبادت کریں، فی جزیرت العرب، جزیرہ عرب کے اندر، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ان کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے مایوس نہیں ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس کی جزیرہ عرب کے اندر عبادت کی جائے، مسلمان اس کی جزیرہ عرب کے اندر عبادت کریں، اس سے تو مایوس ہو گیا، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن اس بات سے مایوس نہیں ہوا کہ ان کے درمیان فتنہ فساد پھیلائے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کروائے۔ مسلون سے مراد، ایسے تو مسلون نمازی کو کہتے ہیں، نماز پڑھنے والا، لیکن یہاں پر اس سے مراد مسلمان ہے، کیونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے، تو اس عبادت کو ذکر کر کے مسلمان مراد لے لیا، نمازی یعنی مسلون نمازی، نماز پڑھنے والے، تو اسلام کی ایک اہم نماز یعنی عبادت کا ذکر کر کے اس سے مراد پورا مسلمان لے لیا، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ کہ شیطان مایوس ہو گیا کہ یہ مسلمان اس کی عبادت کریں، اس کا کیا مطلب؟ تو یہاں پر شیطان کی عبادت سے مراد شرک ہے، شیطان کو تو کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، پہلے زمانے کے اندر لوگ بھی کس کو؟ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، شیطان کو تو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے کہ لوگ اس کی عبادت کریں، اس سے مراد کیا ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے کہ لوگ شرک کریں، بتوں کی پوجا کریں۔ جزیرہ عرب کے اندر کم از کم لوگ بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے، اب وہاں پر یہ عبادت نہیں ہو سکتی جس طرح پہلے جو ہے تو عام تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو جزیرہ عرب کے اندر کم از کم 75% لوگ اسلام سے پھر گئے تھے۔ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، کسی نے مسلمہ کذاب، یا کسی نے اسود عنسی، کسی نے سجا عورت جو تھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والی، ٹھیک ہے، ان کا ساتھ دیا، فتنہ ارتداد عام ہو گیا تھا، لوگ عام مرتد ہو گئے تھے۔ تو پھر یہاں پر اس عبارت کا کیا مطلب ہوا کہ شیطان مایوس ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب کے اندر بت پرستی اب عام نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور فتنہ ارتداد کے دور میں لوگ مرتد تو ہو گئے تھے، کسی نے جو ہے تو سجاؤ کو اپنا نبی مان لیا تھا جو عورت تھی، کسی نے مسلمہ کذاب کو، اسود عنسی کو، تو ان کو نبی تو مان لیا تھا انہوں نے، لیکن شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئے تھے، شرک کو انہوں نے نہیں اپنایا تھا، سمجھ گئے، نبوت کا انکار کر دیا تھا، اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا تھا، سمجھ گئے، اللہ کی توحید کا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر اسلام جب پھیلا، جزیرہ عرب کے اندر جب اسلام پھیلا، تو اسلام کے پھیلنے کے بعد کفر مایوس ہو گیا، یعنی کہ پہلے جو
اسلام کفر کی وہ جزیرہ عرب کے اندر جو کفر کی تاریکیاں تھی اور جس طرح کفر وہاں پر عام تھا، تو اسلام پھیلنے کے بعد اب وہ کیا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. سمجھ گئے؟ اسلام پھیلنے کے بعد اب وہ چیز ختم ہو گئی کہ اب وہاں پر اس طرح فتنہ اور فساد اور اس طرح اس کفر نہیں پھیل سکتا جس طرح پہلے پھیلا ہوا تھا. سمجھا گئی بات؟ یہ مانا. ولیکن تحریش ولیکن فی التحریش بینہم، اس کا مطلب لڑائی جھگڑے فتنہ فساد، ٹھیک ہے، یہ مانا ہے کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب کو کفر کی ان تاریکیوں میں اب نہیں لے جا سکتا جن تاریکیوں کے اندر وہ پہلے تھا. اب اس سے تو وہ مایوس ہو گیا، وہاں پر بت پرستی تو اب شروع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ جو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بریلوی وہاں پر جالیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یا وہاں پر کوئی بھی اگر شرکیہ کام، ایسا کام جو شریعت کے اندر وہ پسندیدہ نہ ہو، تو وہاں پر مجال ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ اس طرح کر سکیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی اگر یہ پیشن گوئی نہ ہوتی، یہ حدیث نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے تو عرب کی حفاظت نہ کرتا، تو دیکھتے کہ وہاں پر یہ بریلوی اور یہ جو ہے تو بدعتی لوگ، انہوں نے کتنے جو ہے تو وہاں پر دربار بنا لینے تھے. ٹھیک ہے، خیر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن لڑائی جھگڑے سے مایوس نہیں ہوا، لڑائی جھگڑا پھر بھی ہوتا رہے، لڑائی جھگڑا پھر بھی ہوتا رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادتوں کو دیکھو، وہ ادھر ہی ہوئے. ٹھیک ہے، جزیرہ عرب کے اندر ہی ہوئے، مدینہ کے اندر. ٹھیک ہے، خلفائے راشدین، دو بڑے خلفائے راشدین کا قتل ہوا وہاں پہ، شہادت. ٹھیک ہے، کسی جھگڑے کی بنیاد پر. تو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور ان کے اندر جھگڑا کرنا، اس سے تو مایوس نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اسلام کو پھر اور جزیرہ عرب کو اس کفر کی تاریکیوں کے اندر وہ اب نہیں لے جا سکتا. ٹھیک ہے، اچھا. آگے دیکھو، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجل فقال انی احدث نفسی بشیء لأن اکون حممة احب الی من ان اتکلم به قال الحمد للہ الذی رد امره الى الوسوسہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، انی احدث نفسی بشیء، میں اپنے دل کے اندر ایسے برے خیالات محسوس کرتا ہوں، لأن اکون حممة، یہ والی بات کہ میں ایک کوئلہ بن جاؤں، احب الی، میرے لیے زیادہ پسند ہے، من اتکلم به، اس بات سے کہ میں اس کو زبان پہ لیا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس ذات جس نے رد امرہ، اس معاملے کو لوٹا دیا وسوسے کی طرف. ٹھیک ہے، کہ شکر کرو، یہ صرف وساوس ہیں، اس کے اوپر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہونی. ٹھیک ہے، تو حدث نفسی بشیء، یعنی کہ میں اپنے دل کے اندر ایسی باتیں محسوس کرتا ہوں کہ اس کو میں زبان کے اوپر لے آؤں، تو اپنے آپ کو کوئلہ بن جانا تو پسند کرتا ہوں، لیکن اس کو زبان پہ لانا میں پسند نہیں کر سکتا. ایسے برے برے خیالات میرے دل میں آتے ہیں. جیسے اللہ کے بارے میں ہو گیا کہ پتہ نہیں اللہ ہوگا نہیں ہوگا بالفرض، یا قیامت ہوگی نہیں ہوگی، جو بھی ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، رد امرہ الی الوسوسہ، وہ ضمیر کا مرجع یا تو شیطان ہوگا. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس معاملے کو وسوسے کی طرف ڈال دیا. ٹھیک ہے، شیطان کے اس معاملے کو وسوسے کی طرف ڈال دیا. اور یہ کیا ہے؟ وسوسہ ہے. صرف کیا مطلب؟ کہ بس صرف وساوس ہیں، اور وساوس جو دلوں کے اندر آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ وسوسے اس کے اوپر انسان کی کوئی پکڑ نہیں ہے. سمجھ گئے؟
वसवसों से इंसान उस वक्त तक आदमी नहीं बच सकता जब तक इंसान उसको इग्नोर ना करे। अच्छा, जब तक इंसान वसवसे को इग्नोर नहीं करेगा ना, इसका कोई इलाज नहीं है। आप किसी हकीम के पास, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाकर आप कहें कि मेरा इलाज करो, कोई दवाई दो ताकि मैं इससे ठीक हो जाऊं, उससे आप नहीं ठीक हो सकते। बस सिर्फ अल्लाह की मदद। और कल जो मैंने अस्कार बताए थे, ठीक है, औज़ बिल्लाह है, आखिरी दो सूरतें हैं, ठीक है, और अ, कलमा तय्यबा है, इस्तिग़फ़ार है, कुरान की तिलावत है। ये चीज़ें इंसान करेगा तो इससे वसवसे कम होंगे। और वसवसे को इग्नोर करना, मुकाबला करना, उससे आगे हदीस भी आ रही है। अच्छा, कि एक आदमी ने कहा, किताब में है या इसी में है, कि एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे जो है तो बाज़ दफ़ा ऐसे नमाज के अंदर जो है तो शैतान मेरे पास आता है और कहता है कि तुम्हारी नमाज नहीं, तो मुझे इस तरह मेरे वसवसे आते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने उनको फरमाया कि ये जो है तो नमाज का शैतान है, ये तुम्हारे दिलों के अंदर इस तरह वसवसे डालता रहता है। जब तक तुम उसको नहीं कहोगे ना कि हाँ, हाँ, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, उस वक़्त तक ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े। समझ गए? तो इसका मुकाबला करना, वसवसों का मुकाबला करना। जब तक वसवसों का मुकाबला नहीं करोगे ना और उसको टालोगे नहीं, उस वक़्त तक ये कभी तुम्हें कहेगा ये कपड़े तुम्हारे पाक नहीं है, इन कपड़ों में तुम कैसे नमाज़ पढ़ोगे? कभी कहेगा ये लोग जो है तो ऊपर बाहर फिरे थे, गंदे पाँव के साथ तुम्हारे घर में आ गए। अब ये तुम कैसे जो है तो अपने घरों को कैसे पाक करोगे? ये तो उसमें तुम्हारी नमाज़ नहीं होगी। इस तरह जो है तो इंसान के ऊपर हमला करता है, ठीक है? वक़्त ज़ाया करता है इंसान, समझ गए? हमारे गाँव के अंदर एक आदमी सख्त सर्दी के अंदर, सर्दी भी बहुत सख्त होती है हमारे गाँव में, तो हमारे उस्ताद जी नमाज़ भी बहुत लंबी नमाज़ पढ़ाते थे। कम से कम 12-13 मिनट, 10 मिनट तो कहीं गए नहीं। अब वो जुमात अभी खड़ी नहीं थी और उसने वुज़ू शुरू किया था, वुज़ू भी ठंडे पानी से शुरू किया था, ठंडे पानी से वुज़ू कर रहा था। और हमने नमाज़ भी पढ़ ली, सुन्नतें भी पढ़ ली, वितर भी पढ़ लिए। वो आया तो उस बंदे ने अभी तक मुँह भी नहीं धोया था। शुरू करता, फिर इधर-उधर होता, फिर शुरू करता। कह रहा है वो पता नहीं क्या हो गया, मुझे वज़ू जो है तो मैं कर नहीं सकता। शैतान मुझे कहता है तुम्हारा वज़ू फिर टूट गया, फिर जो है तो वो जाता है, कहता है इस्तिंजा करता हूँ, फिर आता हूँ, फिर जो है तो उस तरह वसवसे आते हैं। तो इसका इलाज सिर्फ क्या है? इसका इलाज है इग्नोर करना, इग्नोर। जब तक इग्नोर नहीं करोगे ना, उस वक़्त तक ये तुम्हें नहीं पीछे छोड़ेगा। वअन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिश्शैतानि लम्मतुन बिइब्नि आदम, कि बेशक शैतान का एक तसर्रुफ है, इब्न आदम के ऊपर एक तसर्रुफ होता है। वलिल मलकि लम्मतन, और फरिश्ते का भी एक तसर्रुफ है इंसान के ऊपर। अम्मा लम्मतु शैतान, शैतान का जो तसर्रुफ है वो ये है, फ़यादुहु बिश्शर्रि व तकज़ीबुन बिलहक़्क़ि, कि वो इसको बुराई के ऊपर उभारता है और हक झुटलाने के ऊपर इसको उभारता है। व अम्मा लम्मतुल मलिक, और जो फरिश्ते का जो और जो फरिश्ते का जो इसके ऊपर तसर्रुफ है वो क्या है? फ़इआदुन बिल खैर व तस्दीकुन बिल हक़्क़ि, कि इसको खैर की हिदायत देना, नेकी की हिदायत देना इसको, और हक की तस्दीक कराना, इसके दिल में डालता है कि भाई नेकी का काम करो, अल्लाह ताला की तस्दीक करो, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेकर आओ, नबी के ऊपर ईमान लेकर आओ। फमन वजद ज़ालिका फलयअलम अन्नहु मिनल्लाह फलयहमिदिल्लाह, जो ऐसी बातें पाए अपने दिल के अंदर कि उसके दिल में अच्छे वसाविस आते हैं, वो अच्छे ख्यालात उसके दिल में आते हैं, नेकी के ख्यालात उसके दिल में आते हैं, तो वो अल्लाह ताला का हम्द बयान करे, अल्लाह ताला वो जान जाए कि भाई ये ख्यालात अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह का हम्द बयान। वमन वजदल उखरा, और जो दूसरे किस्म के ख्यालात पाए, ठीक है, जो दूसरे किस्म के ख्यालात पाए,
کہ کفر و شرک کے خیالات اس کے دل میں آتے ہوں، گناہ کے وسوسے اس کے دل میں آتے ہوں، فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اس شیطان مردود سے۔ ثم قرأ، پھر یہ والی آیت پڑھی کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم کرتا ہے گناہ کے کاموں کا۔ تو ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے اور فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے دل کے اندر بری باتیں ڈالتا ہے، برے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے، غلط کاموں کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، گناہ کرنے کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ اس کے دل کے اندر نیکی کے خیالات ڈالتا ہے، غیبت نہیں کرنا کسی کی، برائی نہیں کرنا کسی کی، حق نہیں مارنا کسی کا، ٹھیک ہے۔ تو جس بندے کے دل میں نیکی کے خیالات آتے ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس کے دل میں گناہ کے خیالات آتے ہوں اس کے اوپر وہ استغفار کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا، لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، هذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کہیں گے هذا خلق اللہ الخلق، اس مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فاذا قالوا، جب وہ یہ بات کہنے لگے، فقولوا، تو تم کہو اللہ احد، اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ احد ہے اور اللہ بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بائیں طرف تھوکے، ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثا، بائیں طرف، ٹھیک ہے، الٹی طرف 3 مرتبہ تھوکے، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اس شیطان مردود سے۔ رواہ البخاری وسنذکر حدیث عمر ابن احوص فی باب الخطبۃ انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر ایک دوسری حدیث بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیث ہم اگلے باب میں بیان کریں گے۔ تو یہاں پر شیطان کی وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بیان ارشاد فرمایا کہ بھائی تمہیں جب اس طرح غلط وساوس آنے لگیں اور اللہ کے بارے میں یا گناہ کے خیالات آنے لگیں تو پھر ایسا کرو کہ بائیں طرف تھوک دو، ٹھیک ہے، یت فل، ٹھیک ہے، یعنی ایسی پھونک مارنا کہ اس میں تھوڑی سی تھوک بھی شامل ہو۔ یہ شیطان سے اظہار نفرت ہے۔ جیسے بچے کو ہم کہتے ہیں نا، بچہ اگر کوئی گندی چیز اٹھاتا ہے تو ہم اس کو تھو تھو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں اس کو نہیں اٹھاؤ، اس کو نفرت کا اظہار دلانے کے لیے ہم تھو تھو کرتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی شیطان سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے ایسے تھو تھو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بائیں طرف، تاکہ اس سے شیطان کی نفرت کا اظہار ہو، اور اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ سمجھا گئی بات؟ اچھا، اور بائیں جانب اس لیے کہا کہ شیطان کا وسوسہ چونکہ دل میں ہوتا ہے، دل پر وہ حملہ کرتا ہے، اور دل بھی بائیں جانب ہوتا ہے، تو اس لیے بائیں جانب کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور فرشتہ جو ہے تو وہ دائیں طرف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ بیان فرمایا کہ جس کو اس طرح کے وسوسے آتے ہوں تو وہ بائیں طرف جو ہے تو اس طرح تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله عز وجل، رواہ البخاری۔ ولمسلم قال
قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا حتی یقول ھذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ عز وجل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ مسلسل اس طرح کے سوالات کریں گے یہاں تک کہ پھر کہیں گے کہ یہ مخلوق تو اللہ نے پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور مسلم رحمہ اللہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری امت آپس میں اس طرح کے سوال کریں گے کہ ماں کذا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور پھر اس طرح کہیں گے حتی یقولو، یہاں تک کہ پھر کہیں گے ھذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ عز وجل، کہ بھئی یہ تو مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ عز وجل کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، ما کذا یعنی یقولون ما کذا یہ کنایا ہے کثرت سوال سے، ٹھیک ہے، بے جا سوالات کریں گے، ٹھیک ہے، بے ترتیب سوال کریں گے اور فضول سوالات کرتے جائیں گے، اور فضول جو ہے تو ایسی چیزوں کی تحقیق میں پڑیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف ہی نہیں بنایا، ایسی چیزوں کی تحقیق میں پڑیں گے، اور پھر ایسی چیزوں کی تحقیق میں پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو پھر یہ سوال بھی کرنے لگیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اچھا، وعن عثمان ابن العاص ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان يقال له حنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله واطفل على يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فأذهب الله عني۔ تو حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بے شک شیطان میری اور میری نماز کے اندر حائل ہو جاتا ہے اور میرے اوپر نماز کو خلط کر دیتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ حال بین صلاتی بینی و بین صلاتی و بین قراتی کا مطلب ہے کہ میرے اور میرے نماز کے اندر، میرے قرات کے اندر خلط ڈالتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ تم نے قرات صحیح نہیں کی، کبھی کہتا ہے تم نے سورت نہیں پڑھی، کبھی کہتا ہے تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس طرح جو ہے تو مجھے مغالطے کے اندر ڈالتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، شیطان، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے، اور اس شیطان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے خنزب، اس کا نام خنزب ہے، خا کے کسرے کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي۔ پھر جب اس طرح کے خیالات پاؤ تم تو پھر بائیں طرف تھوک دو اور تو شیطان چلا جائے گا، ٹھیک ہے، بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھو اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو۔ تو میں نے ایسا کیا، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھی، بائیں طرف 3 دفعہ تھوکا تو شیطان چلا گیا۔ سمجھا گئی بات؟ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ کیا نماز کے اندر آدمی ہو تو نماز میں تھوک سکتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے ابھی نماز شروع نہ کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت تھا کہ جس وقت نماز کے اندر باتیں کرنا جائز تھا، تو پھر اس وقت تھوکنا بھی جائز تھا، اب موقوف ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حکم اس نمازی کے لیے ہے جو نماز سے فارغ ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا، یا یہ کہ نماز کے اندر وسوسے آئے اور وسوسے کی وجہ سے نماز اس نے توڑ دی کہ بھائی میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، چلو دوبارہ شروع سے شروع کرتا ہوں۔ اب جب دوبارہ شروع سے شروع کرے تو پھر اعوذ باللہ پڑھے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، تھو اس طرح کر دے، تو پھر کیا ہے، نماز میں شیطان تنگ نہیں کرے گا، پھر شیطان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آ سکے، ٹھیک ہے۔ ان القاسم ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال ان رجلا سألہ کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، فقال انی اہم فی صلاتی فیکسر ذلک علی، تو
انہوں نے کہا کہ مجھے نماز کے اندر وہم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور نماز جو ہے تو میری درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نماز کے اندر مجھے وہم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ وہم اتنا ہوتا ہے کہ میری اوپر نماز مشکل ہو جاتی ہے. فَيُكْسِرُ عَلَيَّ، میرے اوپر نماز مشکل ہو جاتی ہے. فقال له، تو قاسم ابن محمد نے ان کو فرمایا کہ امض فی صلاتک، تم اپنی نماز جاری رکھو. فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. اور جب تک تم یہاں، تب تک تم اس کو یہ نہ کہو گے کہ ہاں بس ٹھیک ہے میں نے اپنی نماز مکمل کی. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ایک طریقہ بتا دیا وسوسوں کو ختم کرنے کا. ٹھیک ہے، کہ تم اپنی نماز جاری رکھو، اپنی نماز کو جاری رکھو، اور اس کو کہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، ان سے یہ کہو. ایک سیکنڈ، ان سے یہ کہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے اپنی نماز نہیں پڑھی، میں نماز پوری میں نے نہیں کی، ماتم کو سولا تھی، میں نے نماز پوری کی. تو جب یہ کہو گے تب جا کے وہ آپ کی جان چھوڑے گا اور آپ کا پیچھا چھوڑے گا. اور اگر یہ اس کے کہنے کے اوپر عمل کرو گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا اور نہ وہ آپ کا پیچھا چھوڑے گا. سمجھ گئے؟ نماز کے اندر شک ہوتے ہیں نا کہ بھائی تم نے وضو نہیں کیا تھا، تم نے رکوع صحیح نہیں کیا تھا، یہ کیا تم نے تو کپڑوں کے ساتھ کھیل لیا، تم نے تو ادھر ادھر دیکھ لیا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، تم نے صحیح نہیں کیا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو ایسے پھر کیا، ایسے لوگ ہیں اللہ معاف کرے کہ گھنٹوں گھنٹوں لگاتے ہیں نماز کے اوپر، گھنٹوں گھنٹوں لگاتے ہیں، پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی، پتہ نہیں میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. وسوسے آتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے وسوسوں پر عمل نہ کریں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اچھا چند دن پہلے کی بات ہے، یہ تک 2-3 دن ہو گئے غالباً، یا پچھلے ہفتے میں اس طرح ہوا تھا. دارالفتہ میں فون آیا ایک عورت کا، تو فون استاد جی سے، ہمارے استاد جی سے بات کی تو وہ کوئی پٹھان عورت تھی. استاد جی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہی ہے. استاد جی نے مجھے کہا تم اس سے بات کرو یار پشتو میں. میں نے اس سے پشتو میں بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے شوہر نے جو ہے تو ایک مولوی صاحب کو کہا تھا کہ میری بیوی کو تم طلاق دے دو. تو اس نے مجھے طلاق دی تو انہوں نے کہا یہ اختیار کا مسئلہ تو نہیں ہے، کہیں اختیار تو نہیں ہو گئی. میں نے کہا نہیں اس کو اختیار نہیں کہتے. اچھا پتہ ہے اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اس کو یہ وسوسے آتے تھے نا کہ اگر تم نے کسی غیر محرم سے اگر بات کی تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ بس اس سے میرا نکاح ہو گیا. اس کو یہ وسوسہ آتا تھا اور بہت ٹاپ کا وسوسہ آتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے ادھر اسی علاقے میں ایک مفتی صاحب سے اسے فون پہ میں نے بات کی، میں نے کوئی مسئلہ پوچھا تو پھر مجھے اس طرح وسوسہ آنے لگا. اس کو میں نے کہا بھائی تم مجھے طلاق دے دو. اس نے کہا بھائی میں تمہیں کیسے طلاق دوں، تمہارے ساتھ میرا نکاح ہی نہیں ہوا، میں کیسے تمہیں طلاق دوں. اس نے کہا نہیں تم نے مجھے طلاق دینی ہوگی. اس نے کہا بھائی ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ فضول بات ہے، تم فضول بات کر رہی ہو. پھر کہہ رہے میرے شوہر نے اس کو فون کیا کہ بھائی خیر ہے تم اس کو کہہ دو. تو بیچاری جو ہے تو میں اب سفارش کرتا ہوں اس کو کہہ دو. تو کہہ رہے پھر میرے شوہر کے کہنے پر اس نے مجھے طلاق دی. تو یہ وسوسہ تو وہ یہ کہیں اختیار تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں اس کو اختیار کا مسئلہ نہیں کہتے، اس سے طلاق نہیں. اور پھر کہا کہ میں کبھی کبھی جو ہے تو اپنے چھوٹا بیٹا ہے میرا 2 سال کا، اس کو اپنے ساتھ نہیں لٹاتی. بھائی آتا ہے، باپ آتے ہیں، ان سے میں ہاتھ نہیں ملاتی کہ کہیں ان کے ساتھ میرا نکاح نہ ہو جائے. کہہ رہے اپنے اسکول کے ٹیچر ہوں، اگر وہ کبھی مجھے فون کریں تو بات کروں تو پھر ان کو میں نہیں چھوڑتی، ان سے کہتی ہوں کہ جلدی کرو مجھے طلاق دے دو. خدایا اتنا مطلب یہ کہ تو میں نے کہا نہیں اسے طلاق نہیں ہوتی. اس نے کہا آپ ذمہ داری لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ذمہ داری لیتی ہوں. کہہ رہے قیامت کا تو جو بھی ہوگا پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس کو میں نے گائیڈ کیا تھوڑا سا. اس نے کہا اب مجھے تھوڑی سی تسلی ہو رہی ہے، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کا نمبر چاہیے.
میں نے کہا دیکھو تم میرا دماغ خراب کر دو گی، میرا نمبر نہ لو۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہم پر پتہ نہیں کبھی کون فون اٹھاتے کبھی کون، تو آپ نے جو ہے تو بات کی، مجھے تو تھوڑی سی تسلی ہو گئی، میں آپ کو اپنا پورا مسئلہ سمجھانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میں نمبر دیا، لیکن میں نے کہا ابھی فون نہیں کرنا۔ میں نے کہا میں سبق پڑھ رہا ہوں، مطالعہ ہے، اور میں نے کہا تم نے ظہر کے بعد فون کرنا ہے یا عصر کے بعد کا ٹائم اس کو دے دیا۔ اس کے بعد اس نے فون کیا، وہ اتنا روئی، اس نے میسج پہ میسج، میں نہ اس کا میسج دیکھا اور نہ جو ہے تو میں اس کا فون اٹھا دیکھا۔ میں اللہ کا واسطہ ہے تم ایک دفعہ میرا، میں نے اس کا فون اٹھایا تو اس نے مجھے کہا آپ میرے اوپر ایک احسان کر دیں۔ میں نے کہا کیا احسان؟ اس کو پہلے میں نے سمجھایا کہ وسوسے ہیں، شیطان، اعوذ باللہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو، مقابلہ کرو، تھوڑا میں نے اس کو سمجھایا، لیکن اس نے مجھے کہا آپ کے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، آپ اکیلے ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں میں اکیلا ہوں، کیا ہوا؟ اس نے مجھے کہا مجھے طلاق دے دو۔ خدا کی بندی کیا ہو گیا تم؟ کہہ رہے نہیں جلدی کرو تم، مجھے طلاق دے۔ اس نے مجھ سے وہ الفاظ نکلوائے، تب جا کے اس نے میری جان چھوڑی۔ میں نے اس کو کہا ایک شرط پہ میں تمہیں، کیا؟ میں نے کہا تم نے مجھے آئندہ فون نہیں کرنا۔ میں نے کہا، اس نے کہا میں آپ کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دوں گی، لیکن اللہ کا واسطہ ہے تم مجھے طلاق۔ اس نے میری زبان سے وہ الفاظ نکلوائے، تب جا کے اس نے مجھے پتا نہیں، یہ وسوسہ ایسی چیز ہے۔ اچھا میں اس کا فون پک نہیں کر رہا تھا نا، اس نے مجھے میسج کیا، کہہ رہے مفتی صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں بے ہوش ہونے والی ہوں، میرے اوپر غشی طاری ہونے والی ہے، اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی تو بس میں ہاسپٹلائز ہو جاؤں گی۔ وسوسے ایسی چیز ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک بندے کو، آخری دو صورتیں کثرت سے پڑھا کرے، ٹھیک ہے، اور دھیان نہ دیا کرے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی آیا، ٹھیک ہے، عبد الرحمن اشرفی صاحب کے پاس غالباً، تو عبد الرحمن اشرفی صاحب نے، تو بھائی مجھے اکثر وسوسے آتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، تو عبد الرحمن اشرفی صاحب نے فرمایا غالب گمان کے اوپر عمل کر لیا کرو۔ ارے کیسے غالب گمان کے اوپر؟ کہ بھئی اگر تمہارے ذہن کے اندر غالب گمان ہو کہ وضو نہیں ٹوٹا تو بس ٹھیک ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ اس نے کہا اسی میں تو مجھے وسوسہ ہوتا ہے کہ میرا غالب گمان کیا ہے، کہہ رہے اسی میں تو میں پھنسا ہوں کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ غالب گمان کس کو کہتے ہیں۔ تو اس نے عبد الرحمن اشرفی صاحب نے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم قسم کھا سکو کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا تو یہ تمہارا غالب گمان ہے، اب وہ تمہارا وضو ٹوٹا ہوگا، لیکن اگر تم اس پر قسم نہیں کھا سکتے تو پھر یہ تمہارا غالب گمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے تم نے وضو کر لیا نا، اب وضو تو تم نے کر لیا، ہاں ٹھیک ہے میں نے وضو کر لیا، لیکن اب اس کو وسوسہ آ گیا، بھائی ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا۔ تو عبد الرحمن اشرفی صاحب نے فرمایا کہ اگر تم اس پہ قسم کھا سکو کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا پھر تو جاؤ تم وضو کر لو، لیکن اگر تم قسم نہ کھا سکو پھر تمہارا وضو نہیں۔ وہ آدمی چلا گیا، چند دنوں کے بعد آیا عبد الرحمن اشرفی صاحب کے پاس، اس کے ہاتھ چومنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی لمبی زندگی عطا فرمائے، تو آپ نے تو میرا بڑا مسئلہ حل کر سمجھا گئی بات۔ یہ وسوسے بہت بہت جو ہے نا۔ اچھا اس عورت نے مجھ سے ایسے انداز میں پوچھا نا کہ مجھے وسوسے آنے لگے بعض اوقات، اس نے مجھے وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ، میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ 15 منٹ بات کی ہے، میرا دماغ گھومنے لگا ہے، پتہ نہیں کہ جو تمہارا شوہر ہے وہ تمہارے ساتھ کیسے گزارا کرتا ہے۔ میں نے کہا آئندہ تم نے مجھے فون کیا نا پھر تمہاری خیر نہیں، میں نے کہا فون نہیں کرنا مجھے۔ اچھا آج پھر وہی مسئلہ تھا، آج پھر جو ہے تو اس کا فون آیا تھا، شکر ہے میں نے نہیں اٹھایا، مفتی ضیاء الدین صاحب نے اٹھایا، ان کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی، میں ان کی باتوں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہی ہو رہا ہے۔ اور مفتی ضیاء الدین صاحب کو نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں، قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں۔ میں وہاں بتایا دنیا میں ایسے لوگ بھی وسوسہ تو دیکھو وسوسے آتے ہیں، بھائی وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوا، کپڑے میں ناپاک ہو گئے، میلے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب یہ وسوسے آتے ہیں۔ اب اس کو وسوسہ آیا کہ جس سے میں نے بات کی بس اس کے ساتھ میرا نکاح ہو، اب وہ پھر اس سے ڈیمانڈ کرتی کہ چلو جلدی کرو مجھے طلاق۔ میں نے اس کو کہا یہ گناہ ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کی جاتی، یہ نہ کیا کرو، لیکن وہ نہیں مانی، کہہ رہے نہیں آپ نے مجھے دینی ہوگی ورنہ تو مجھے کچھ ہو رہا ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں۔ پھر میں نے کہا چلو اب ان کو زیادہ مسئلہ ہے تو پھر جو ہے تو اس نے میرے زبان سے وہ الفاظ نکلوائے۔ اچھا ہماری پشتوں میں اور ان کی پشتوں میں تھوڑا فرق تھا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ اردو میں دے دیں۔ میں نے کہا اردو میں کیسے کہوں؟ پھر وہ ایک ایک لفظ اس نے ریپیٹ مجھ سے کرایا، مجھ سے ایسے کروانے لگی جیسے کہ میں اس کا شاگرد ہوں اور وہ میرے ٹیچر اور مجھے وہ سبق پڑھا رہی ہے۔ میں نے کہا آپ خوش ہو؟ میں نے کہا اب تم نے فون نہیں کرنا۔ اس کے بعد پھر اس کا فون کیا۔ تو بس یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. یہ وسوسے ایسی جو ہے تو بری چیز ہے، اور اس کا مقابلہ وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جو اس کو اگنور کرے گا. جو اس کو اگنور نہیں کرے گا نا، اور جو اس پر عمل کرے گا، وہ بندہ گیا کام سے. ٹھیک ہے، اس کی مثال ایسی ہے، اس شہد کی طرح ہے جس کے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے. شہد پر مکھی بیٹھ جائے نا، پاؤں تو پھنس گئے. ٹھیک ہے، پاؤں تو پھنس گئے. اب کیا ہے، اب اگر اس کو چوسنے لگے تو اس کی چونچ بھی اس میں پھنس جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اڑنے کی کوشش کرتی ہے، اب پاؤں اٹھ نہیں رہے، منہ اٹھا نہیں سکتی، پر لگاتی ہے تو پر بھی پھنس جاتا ہے. دوسرے پر کے ساتھ کوشش کرتی ہے، دوسرا پر بھی پھنس جاتا ہے. سمجھا کہ بات، یہ وہ دلدل ہے، یہ وہ چیز کہ اس کو آپ جتنا آپ اس کے پیچھے چلو گے، جتنا اس کے اوپر عمل کرو گے، اتنا جو ہے تو آپ اس کے اندر پھنستے جاؤ. وضو کے اندر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، ایک عورت نے، اس نے کہا کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں نا تو مجھے وسوسے آتے ہیں. اس نے میری بات کے اوپر عمل شروع کیا، اور اس نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر کے دوائیوں سے مجھے فرق نہیں آیا، لیکن آپ کے مشوروں سے 70% مجھے فرق آ. اس کو میں جو کہتا ہوں، میں نے کہا بس آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی گندگی ہو لوگ دیکھیں، تم اس کو دیکھو، اس کو اگنور کرو، کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ اس کو میں نے سمجھایا. اس کو اب اس کے فون نہیں آتے. اب اس نے کہا مجھے فرق آ گیا الحمدللہ. تو اس کو اگنور کریں گے جتنا وسوسوں کو، اتنا جو ہے تو یہ وسوسے ختم ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے حدیث کے اندر بھی آیا کہ کہو تم کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے نماز نہیں پڑھی. اس کا مطلب کیا، انت تقول ما اتممت صلاتی. اس کا مطلب کیا کہ تم اس کو اگنور کرو. ٹھیک ہے، تب جا کے وہ شیطان بھاگے گا. اور اگر نہیں تو پھر وضو کے لیے بیٹھو گے، جماعت بھی چلی جائے گی، لوگ بھی چلے جائیں گے، نماز بھی قضا ہونے کی قریب ہوگی، پھر جو ہے تو پریشان ہو. ٹھیک ہے، چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل پر. چلے، السلام علیکم.